بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 8 صفر اتوار کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن مجید کی یہ سورت بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے بانٹ دو۔ شام ہونے سے پہلے اللہ کا کوئی ولی، اللہ کا کوئی نیک بندہ آئے گا، 90 لاکھ روپیہ بھی مانگو گے تو اللہ دینے پہ قادر ہے۔ پیارے بھائیو، سفر کی 8 تاریخ کی فضیلت و برکت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن 8 صفر کے دن کون سا وظیفہ کرنا چاہیے؟ 8 صفر کے دن لوگ بہت سی چیزیں بانٹتے ہیں، لیکن 8 صفر اتوار کے دن 10 روپے کی ٹافیوں کو ہر سال بانٹا جاتا ہے، اور جو بندہ سفر کی 8 تاریخ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ سورت پڑھ کے بانٹتا ہے نا، پورے سال کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ جو کچھ بھی بانٹتے ہیں وہ بانٹیں، آپ جو بھی نظر و نیاز کرتے ہیں وہ کریں، لیکن 10 روپے کی ٹافیوں کا یہ خاص عمل 8 صفر کے دن کا طاقتور اور شرعی عمل ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، آج اس موقع کی قدر کر لو، ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ یہ نہ ہو کہ آج 10 روپے کی ٹافیوں سے آپ کی تقدیر بدلنے کا دن آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک سفر کے 7 دن لاپرواہی میں گزارے ہوں گے، لیکن سفر کی 8 تاریخ کو لاپرواہی میں مت گزارنا، کیونکہ یہ دن بڑا قبولیت کا دن ہے، اور آج کا دن بڑی مراد کا دن ہے۔ آج 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص صورت، جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ قرآنی صورت ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ یہ 3 آیات پہ مشتمل ہے، اسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ میں بتاؤں گا، ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اتوار تو بہت سے آئیں گے، لیکن سفر کا 8 اتوار کا دن برسوں بعد آتا ہے، اور یہ موقع ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ آج اگر آپ کو یہ 10 روپے کی ٹافیوں پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے نا، تو سمجھے آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بیڑے پار کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بیڑے کام سنوارنا چاہتا ہے۔ آپ 10 روپے کی ٹافیوں کو کسی بھی دکان سے خرید سکتے ہیں۔ 10 روپے کی ٹافیاں لے کر آپ نے باوضو مسلح پہ بیٹھ کے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آج 8 صفر اتوار کے دن کا یہ خاص عمل ہے۔ میں نے خود اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب سفر کی 8 تاریخ اتوار کا دن آئے اور میں خود اس وظیفے کو پڑھوں، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھ کر اگر کوئی بے اولاد ہے نا، اولاد مانگتا ہے، اولاد مل جاتی ہے۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، اللہ بیٹے عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، اللہ روزگار عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے نا، قرض سے نجات کے لیے پڑھتا ہے، اللہ قرض سے مکمل نجات عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو میرے بھائیوں، آج 8 صفر اتوار کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت، ہر مراد شام ہونے سے پہلے پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ ارجنٹ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ ایک دن میں جتنی بھی بڑی حاجت ہو، شام مغرب سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ آپ اس وظیفے کو یا تو صبح فجر کے بعد کریں یا نماز عصر کے بعد پڑھیں۔ یہ 2 وقت بڑے قبولیت کے وقت ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پر ہیں، سفر پر ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ رات 9، 10، 11 حتیٰ کہ 12 بجے آپ نے اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ جیسے ہی سفر کی 8 تاریخ گزر جائے گی نا، پھر اس وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جائے گی، پھر آپ کو اس وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اب عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ آج 8 صفر اتوار کے دن باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 7 بار ہے۔ 7 بار درود پاک پڑھ کے آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ پیغمبروں کی، رسولوں کی، اہل بیت کی
اللہ کے ولیوں کی کامیابی کا راز آج میں آپ کے حوالے کروں گا۔ جو سفر کی 8 تاریخ اتوار کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر آپ نے پڑھنا ہے 7 بار درود پاک پڑھ کے آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، آج آپ نے رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کام رکا ہوا ہے جو کئی سالوں سے ہونے کا نام تک نہیں لے رہا، وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ مقروض لوگ جو پریشان ہیں کہ قرض اترنے کا نام تک نہیں لے رہا، جن کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ماں باپ بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھیں، گھر میں سکون کے لیے پڑھیں، برکت کے لیے پڑھیں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھیں، نوکری کے لیے پڑھیں، دنیا کی جو بھی آپ کی حاجت ہے نا، نیت کرنی ہے۔ اور نیت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارنا ہے، یعنی کہ یا ارحم الراحمین میری اس حاجت کو پورا فرما، یا ارحم الراحمین بے روزگار ہوں روزگار عطا فرما، یا ارحم الراحمین بے اولاد ہوں اولاد عطا فرما۔ اس طریقے سے نیت کریں، یہ اللہ والوں کی کامیابی کا اور ان کی نیت کرنے کا طریقہ ہے۔ دیکھیں، نیت کے بغیر تو حج و عمرہ بھی نہیں ہوتا، نیت کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ آپ نے نیت کر کے اس عمل کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفے کے دوران وسوسے آتے ہیں، دھیان بھٹک جاتا ہے، گندے خیالات آتے ہیں، وظیفے میں دل نہیں لگتا، آج تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے آپ کے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ پھر آپ یہ وظیفہ پڑھ کے اپنے رب سے جو مانگیں گے نا، اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے جب وظیفے کو شروع کرنا ہے تو وظیفہ مکمل کر کے اٹھنا ہے۔ آپ نے وظیفے کے دوران بالکل کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ یہ موقع ایک بار آتا ہے۔ یہ وظیفہ پورے سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے۔ آج اگر لاپرواہی میں یہ وظیفہ پڑھا نا تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، جو پیغمبروں کی کامیابی کا راز، رسولوں کی کامیابی کا راز، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا راز، لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے جس کا لفظی معنی ہے کہ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے اپنے رب سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے نا، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، آپ کے وظیفوں کو قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ اگر آپ پر مشکل وقت آئے، آپ پر آزمائشیں آئیں، آپ کے کام رکنے شروع ہو جائیں، آپ کو ہر قدم پہ ناکامی کا سامنا ہو، تو سمجھیں کہ اللہ کی ذات آپ سے ناراض ہے۔ جب تک آپ اللہ سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ نہیں کریں گے نا، اللہ کو راضی نہیں کریں گے۔ آپ تسبیحات پڑھ لیں، قرآن مجید پڑھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میری تمام بہنوں سے گزارش ہے، اپنے شوہر کے لیے پڑھیں، اپنے بھائیوں کے لیے پڑھیں، اپنے بچوں کے لیے پڑھیں۔ عورت جس کا نام لے کے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھے گی، 10 روپے کی ٹافیاں بانٹتے ساتھ ہی تقدیر بدل جائے گی، کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے رب کعبہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں نا، توبہ کرنے کے بعد اس ایک قرآنی سورت کو پڑھ کے پھر جو بھی مانگتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ یعنی کہ آج 8 سفر اتوار کے دن رب کعبہ سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جس میں اللہ خود فرماتا ہے کہ وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اب بہت سے لوگوں کو توبہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ صرف 11 بار۔ اور 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ
اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے اور نیت کرنی ہے کہ اے میرے مالک و مولا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول فرما، اور میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی ایسا گناہ، کبھی ایسا عمل نہیں کروں گا جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو جائے۔ اس طرح توبہ قبول ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ آپ اپنے گناہوں کی توبہ بھی کریں اور نیت کریں کہ دوبارہ کبھی ایسا عمل نہیں کریں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کا حبیب ناراض ہو جائے۔ اس طرح توبہ کرتے ہوئے آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ کے دل کو سکون ہو جائے نا کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، اللہ راضی ہو گیا ہے، اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھتے ہوئے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، جسے پڑھتے ہوئے آپ رب کعبہ سے گھر مانگتے ہیں گھر مل جاتا ہے، گاڑی مانگتے ہیں گاڑی مل جاتی ہے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ جب آپ اس قرآنی سورت کو 10 روپے کی ٹافیوں پہ پڑھتے ہیں، سب سے پہلا کامیابی کا پہلا راز 8 صفر اتوار کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اور سورہ کوثر یہ وہ قرآنی سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم تجھے خیر کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ کے خزانوں سے منہ بھر جائیں، اللہ آپ کو 7 آسمانوں کا رزق اور دولت عطا فرمائے، آپ کا بند کاروبار چل پڑے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں، آپ جس طرح قدم بڑھائیں کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگیں آپ کو ملتا چلا جائے۔ تو آج 10 روپے کی ٹافیوں پہ سورہ کوثر پڑھو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر یعنی کوثر ایک نہر ہے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور یہ انسان تب پیے گا جب وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حوض کوثر کا پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 8 صفر اتوار کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 11 بار درود پاک پڑھ کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ایک بار ہو گئی، پھر پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر 2 مرتبہ ہو گئی، پھر پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر 3 بار ہو گئی۔ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اور سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 8 صفر اتوار کا دن بڑی مراد کا دن ہے۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آپ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے اپنے رب سے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھتے ہیں نا، جس مراد کو لے کے بیٹھتے ہیں، اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کے بانٹتے ہی اگر کوئی بیمار ہے، بیماری لا علاج ہو چکی ہے، تو آج حسنین کرمین کے صدقے اللہ آپ کی لا علاج بیماری کو شفا میں بدل دے گا۔ اگر کسی بیٹی کا رشتہ کئی سالوں سے نہیں ہو رہا، بیٹی کے رشتوں کی نیت کر کے 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کے بانٹو۔ ٹافیاں بانٹتے ہی بیٹی کا رشتہ گھر چل کر آئے گا۔ اگر آپ مقروض ہیں، بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج میں آپ کو رب کعبہ سے خزانے لوٹنے کا، اللہ سے اپنی غیبی مدد کو پانے کا وہ طاقتور وظیفہ بتا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سفر کی 8 تاریخ اتوار کے دن ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ اتوار اور 8 صفر ایک ہی دن آ جائے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھتا ہے۔
اگر آپ کو بھی آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے تو آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے تو آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ملی ہے۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بیڑے پار کرنا چاہتا ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے پیارے بھائیوں؟ 33 بار، یعنی 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے پہلے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یعنی کہ آپ نے سورہ کوثر کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر پڑھتے ہیں نا، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ میں اللہ کی دو صفات بھی موجود ہیں، رحمان اور رحیم۔ جب آپ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھتے ہیں تو اللہ سورہ کوثر کے ساتھ اپنا رحم و کرم فرماتا ہے، اور 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ سورہ کوثر پڑھنے والا آج رب کعبہ سے جو کچھ مانگ سکتا ہے مانگے، کیونکہ آج آپ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب میں، تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اللہ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ اللہ صرف ایک کن فرماتا ہے تو ہر ناممکن ممکن ہو جاتی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 33 بار پڑھتے ہوئے 33 حاجتیں بھی لے کے بیٹھو گے تو پوری ہو جائیں گی۔ آج کا دن اتنا قبولیت کا ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مصلی پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج اس وظیفے کو پڑھو، آج اپنے رب سے مانگو، وہ دے رہا ہے۔ یہ وقت، یہ گھڑیاں بہت قبولیت کی ہیں۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے، پھر ایک وقت وہ آتا ہے جب بندہ رب کے پاس جاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، اور اللہ اس بندے کی حاجت کو پورا نہیں فرماتا۔ آج صرف 10 روپے سے آپ اپنی کامیابی کو خرید سکتے ہیں۔ 10 روپے کی ٹافیاں پورے سال کی خوشیاں، خوشحالیاں لا سکتی ہیں۔ اب آپ نے سورہ کوثر کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک اللہ کی ایسی صفت ہے جو غنی کر دیتی ہے۔ دیکھیں، آج آپ ہیں، میں ہوں، یا کوئی بھی انسان ہے، یہ فطرت عمل ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس لاکھوں آئیں، پھر کروڑوں آئیں، پھر اربوں آئیں، پھر خربوں آئیں، لیکن آج میں سفر کی 8 تاریخ اتوار کے دن کا وہ طاقتور وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں جسے پڑھتے ہی اللہ پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ 8 سفر اتوار کے دن جس گھر میں 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ قرآنی سورت پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی ہو جاتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ پورے سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے، ایک دن کیا جاتا ہے، اور وہ دن آج 8 سفر اتوار کا دن ہے۔ آج یہ موقع، آج یہ قبولیت کی گھڑیاں ہاتھوں سے نکل گئی نا، تو پھر پورا ایک سال انتظار کرنا پڑے گا۔ کیا آپ ایک اور سال غربت میں گزارنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ایک اور سال تنگ دستیوں میں گزارنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ایک اور سال پریشانیوں میں گزارنا چاہتے ہیں؟ تو پھر آپ اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ آج ابھی اسی وقت ایک نئی زندگی چاہتے ہیں، خوشیاں چاہتے ہیں، خوشحالیاں چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں، برکتیں چاہتے ہیں، تو اللہ کے یہ 2 نام پڑھیں جنہیں یا غنیو یا مغنیو کہا جاتا ہے۔ اے غنی کر دینے والی ذات، آج 10 روپے کی ٹافیوں پر اولاد کے لیے پڑھو گے، اللہ اولاد کے معاملے میں غنی کر دے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو بیٹے عطا فرمائے گا۔ بیٹی کے رشتوں کے لیے پڑھو گے، اللہ بیٹی کا رشتہ کر دے گا، اللہ آپ کو غنی داماد عطا فرمائے گا، یعنی بہترین رشتے خود چل کے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، اللہ آپ پہ رحمتوں کا سایہ فرمائے گا، اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں جاتا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھیں، اپنی من مانی نہ کریں۔ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھیں گے نا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، نہ ہی کوئی حاجت، نہ ہی کوئی مراد پوری ہوگی۔ اس لیے فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو پڑھ کے اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتے ہیں، تو 10 روپے کی ٹافیوں کا یہ خاص وظیفہ شروع سے اینڈ تک ایک ایک نقطہ بتائے گئے طریقے سے کریں۔ اگر آپ اس وظیفے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اگر آپ لاپرواہی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس وظیفے کو نہ پڑھیں۔ آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں، دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے، یعنی یا غنیو یا مغنیو۔
एक मरतबा हो गया, या गनियू या मुगनियू 2 मरतबा हो गया, या गनियू या मुगनियू। इस तरह हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर आपने सिर्फ 11 बार पढ़ के आपने वजीफा मुकम्मल करना है और 10 रुपए की टॉफियों पे फूंक मारनी है। और 10 रुपए की टॉफियों को आपने अपने घर में मौजूद बच्चे हों, गली में मौजूद बच्चे हों, इनको बांट दे। जैसे ही बच्चे इस गोली को खाएंगे, इस टॉफी को खाएंगे, जैसे ही एक टॉफी आप बच्चों में बांटेंगे, अल्लाह का कोई गैबी फरिश्ता, अल्लाह का कोई गैबी वली, अल्लाह का कोई नेक बंदा आएगा। आप जिस हाजत के लिए बैठे होंगे, अल्लाह आपके मकसद में कामयाबी को यकीनी बना देगा। प्यारे भाइयों, जब अल्लाह देने पे आता है ना, तो आपका दुश्मन ही वसीला बन के आ जाता है और बंदा हैरान हो जाता है कि ये शख्स तो मुझे बुलाता नहीं, मुझे मुंह तक नहीं लगाता, अल्लाह ने इसे मेरा वसीला बना के भेज दिया। ये अल्लाह के काम है। आपने अपने तमाम मसाइल, दुख, गम, तकलीफ आज 8 सफर इतवार के दिन अल्लाह के हवाले करके 10 रुपए की टॉफियों पर ये 3 अमाल बताए गए तरीके से पढ़ के बांट देना। देखें, बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनती है। आपने वीडियो को लाइक करना है, जितना हो सके शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रोजाना की बुनियाद पर ऐसे ताकतवर वजीफे आते रहें। आपके लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियोस लेके आता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।